جب آخری وقت آیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تیز تھا، اور آخری مرتبہ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو 2 آدمیوں کے سہارے سے چلا نہیں جا رہا تھا، پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اور مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا کی، پھر واپس تشریف لے گئے۔ تو اس کو کسی نے اشعار کی شکل میں لکھا، ہم نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے کچھ ترتیب کو ٹھیک کر کے حدیث کے مطابق بنایا، تو آج آپ کے سامنے سناتے ہیں کہ بھئی اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گفتگو فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت، پڑے جو مصیبت صبر تم دکھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، ہر انسان کو دنیا سے ایک دن ہے جانا، رہے گا حشر تک قبر میں ٹھکانا، قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، میں امت سے اپنی حشر میں ملوں گا، مقام محمود پہ سجدہ کروں گا، کروں گا وہاں پر بہت آہوزاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، میں پھر حوض کوثر پہ تم کو ملوں گا، میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا، میں پھر حوض کوثر پہ تم کو ملوں گا، میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا، بجھاؤں گا تشنا لبی کو تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، میں امت کو میزان پہ آ کر ملوں گا، گناہوں کے پلڑے کو جھکنے نہ دوں گا، جھکاؤں گا پلڑا نیکی کا تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، تمہیں پل سرری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، گناہگار امت ہے مجھ کو پیاری، ہے حسرت کے جائے یہ
جنت میں ساری، تبھی تو ہے آنکھوں سے آنسو بھی جاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ اتنی محبت تھی، چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری وقت میں بخار ہوا تو وہ بہت تیز تھا، حتیٰ کہ اوپر جو کپڑا ڈالا گیا تھا اس کپڑے کے اوپر سے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں حیران تھی کہ اتنا بخار تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوتے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک پیالے میں پانی تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ پانی اپنے چہرے انور پر پھیرتے تھے، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ تکلیف کی شدت ہے، بخار کی شدت ہے۔ تو میں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شدت بخار بیماری کی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، مومن کو آخری وقت میں جو یہ تکالیف ہوتی ہیں اس پر بھی اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ میں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ مجھے آخری وقت میں تکلیف زیادہ دے دینا، اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دے، اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ عائشہ، اس لیے مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو کہا گیا کہ جبریل اور اسرائیل حاضری کی اجازت مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمایا جبرائیل کو پہلے بلاؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام پہلے آئے، آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، یہ سوال کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پوچھ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب تسلی مل گئی تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ملک الموت کو بھی آنے کی اجازت ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اتنا غم زدہ تھے، آج سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس غم کو ہم نے بھی کچھ بانٹا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب غم ہوتا ہے کسی پر، کوئی تسلی کے بول بھی بول دیتا ہے تو وہ بھی یاد رہا کرتے ہیں۔ آج نبی علیہ السلام کے اس غم میں جو شریک ہوگا، جو دین کے راستے پہ نکلے، جان مال وقت لگائے، زندگی کے اوقات کو اللہ کے راستے میں لگائے، مدارس کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے، عمل کرے، دعوت میں حصہ لے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً قیامت کے دن کتنی خوشی ہوگی کہ اس میرے امتی نے میرے غم میں برابر کا شریک ہونے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس غم کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کو چند چیزیں مل گئیں اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، دوسرا جس کو سچ بولنے کی عادت ہو، تیسرا جس کو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور چوتھا جو رزق حلال کھاتا ہو۔ جس شخص کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں، اس شخص کو دنیا میں کسی چیز کی کمی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب امانت کے فضائل تو سن لیے، ذرا خیانت کی بات بھی سن لیں تاکہ معاملہ اچھا کلیئر ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ اب بتائیں یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں خیانت کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ حدیث مبارکہ، اللہم انی اعوذ بک من الخیانۃ فانہا بئست البطانہ، اے اللہ میں خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ بدترین بتانا ہے۔ بتانا کہتے ہیں یہ جو کپڑوں کے نیچے بنیان پہنتے ہیں نا اس کو۔ بعض اوقات لوگ شراکت کا کام کرتے ہیں، شریعت نے ان کے بارے میں بھی بتایا، فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا ثالث الشریکین،
دو بندے جب شریک ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں. دو بندے جب مل کر کاروبار کرتے ہیں تو ان کی مدد کرنے والا تیسرا میں ہوتا ہوں. ما لم یخن احدہما صاحبہ، اور جب ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تب میری مدد کاروبار میں سے نکل جاتی ہے. تو اس وقت تک اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے جب دونوں امانت داری کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے کاروبار میں سے نکل جاتی ہے. حدیث مبارکہ لا تزال امتی بخیر ما لم تر الامانۃ مغنما، میری امت سے اس وقت تک خیر نہیں جائے گی جب تک کہ یہ امانت کو مال غنیمت نہ سمجھیں گے. آج وہ وقت آ گیا ہے نا، کسی کی امانت ہو تو اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. والصدقۃ مغرما، اور صدقہ کو ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے. زکوٰۃ دینا بوجھ نظر آتا ہے اور دوسرے کا مال وہ مال غنیمت نظر آتا ہے. چنانچہ غزوہ خیبر میں ایک صاحب نے مال غنیمت لوٹانے میں کوتاہی کی، کچھ چیز انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، چھوٹا سا کوئی لباس تھا یا چھوٹی سی چیز تھی، حتیٰ کہ ان کو زخم تھے تو ان کی وفات ہو گئی. جب وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجاہد ہے اور اس کو زخم لگے اور یہ فوت ہوا. فرمایا اگرچہ مجاہد ہے، اگرچہ اس کو زخم کی وجہ سے موت آئی، مگر اس نے مال غنیمت میں تھوڑی سی فلاں چیز اپنے پاس رکھ لی تھی، اس خیانت کی وجہ سے مجھے کہا گیا ہے میں اس کا جنازہ مت پڑھاؤں. تو اگر خیانت کرنے والا کا جنازہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا پسند نہیں کرتے تو قیامت کے دن شفاعت کیسے پسند فرمائیں گے؟ جنازہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ شفاعت ہوتی ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ جس مومن کا جنازہ 40 بندے پڑھ لیں ایمان والے، ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ میت کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ شفاعت ہی ہے نا، ایک طرح کی دعا ہے نا. تو اگر نبی علیہ السلام نے دنیا میں شفاعت نہیں فرمائی ایسے بندے کی تو پھر قیامت کے دن شفاعت کیا فرمائیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ خیانت کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. عبداللہ بن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے عمر لانو تو اس سے پیار کرتے ہیں، لہذا ان کے راز افشا نہ کرنا، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا اور ان کی امانت میں خیانت نہ کرنا. یعنی 5 چیزیں والد نے ان کو بتائیں. اب اس بات کو اور سمجھنے کے لیے خیانت کیسے ہوتی ہے آج کل اور کتنی عام ہے، ذرا اس کو بھی کھول دیں. پہلی بات وراثت میں خیانت. وراثت میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ والد فوت ہو گئے، پیچھے سارا مال بھائی کے ہاتھ میں، نہ وہ بھائی چھوٹے بھائیوں کو پورا حق دیتا ہے نہ بہنوں کو دیتا ہے. جو بھائی نہ چھوٹے بھائیوں کو حق دے گا نہ بہنوں کو حق دے گا وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اپنی والدہ کو بھی اس میں سے پورا حق نہیں دیتے، اپنے پاس رکھتے ہیں، ہاں ضرورت کا خرچہ دیتے رہتے ہیں، خیانت ہے. اور اگر دوسری ماں ہے تو اس کا تو حق ہی نہیں سمجھا جاتا، شریعت میں تو حق ہے اس کا.